بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس قادری کے موقع آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام خوشبوئے رمضان۔ ناظرین الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کی توفیق سے چونکہ دوسرا رمضان المبارک کا عشرہ اپنے شروع ہو چکا ہے، تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں یہ سعادت بخشی کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس عشرے میں بھی ہیں۔ تو آئیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہر پروگرام میں ہم بڑی ہی خوبصورت پرسنالٹیز، بڑے خوبصورت ثناخوان اور معروف مذہبی اسکالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، سیاسی سماجی شخصیات بھی موجود ہوتی ہیں اور بڑی اچھی اچھی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں، ہمارے آج کے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ محمد حفیظ اللہ فاروقی صاحب، جو کہ رہنما ہے پاکستان علماء کونسل کے۔ قبلہ بہت شکریہ، آپ نے زیارت کا شرف بخشا اور آپ تشریف لائے، بہت محبت آپ کی۔ اور معروف ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوٹ مومن سے تشریف لائے ہیں قاری شہراز علی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور آپ کی اور میری جانی پہچانی شخصیت، جن کو آپ اکثر ٹی وی پر سنتے ہیں، جن کو آپ اکثر ریڈیو پر جن کو سماعت کرتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے ہیں آپ، اور جن کو مختلف بڑے بڑے سٹیجز پر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جو کہ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بے مثل و بے مثال۔ اگر ٹیچنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے، ہزاروں سٹوڈنٹس ہیں ان کے، اس میں بے مثل و بے مثال۔ اگر ان کو کسی اینگل سے بھی لیا جائے نا، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ میں جن کا تعارف کروانے لگا ہوں، پچھلے پروگرام میں بھی انہوں نے ٹائم دیا اور بڑی محبت فرمائی۔ میری مراد آپ کی اور میری ہر دل عزیز شخصیت ہے ضیاء خان غوری صاحب۔ سر ویلکم، خوش آمدید، جی آئیں ساتھ، بسم اللہ، آپ تشریف لائے، ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہمارے موجود ہیں بڑی پیاری شخصیت، ہیلتھ اینڈ ویلنس کوچ محمد عرفان صاحب۔ عرفان صاحب، ہم آپ کے انتہائی مشہور ہیں، آپ نے پہلے بھی شفقت فرمائی اور تشریف لائے اور پھر تشریف لائے، اور ہمارے ساتھ ہماری گو ہوسٹ موجود ہیں جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں ہوں آپ کی میزبان شیزہ ذوالفقار، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز HD پہ پروگرام خوشبوئے رمضان۔ ناظرین، رضائے خداوندی کا حصول، روزے کا منتہا مقصود یہی ہے کہ وہ بندے کو وہ تمام روحانی مدارج سے گزار کر اس سے طے کرانے کے بعد وہ مقام رضا پر ہمیں فائز کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، مقام رضا کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جو روزے کے توسط سے ہمیں انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور اس پر غور کیا جائے تو اس کی اہمیت کا احساس جاگر ہوتا ہے کہ اللہ کا اپنے بندے سے اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہوتی ہے وہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے ایک بزرگ نے اپنے مریض سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے؟ تو اس نے بڑے ادب سے جواب دیا، بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا، جب میں نے اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ راضی پایا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو روزہ وہ منفرد عمل ہے جس کے اجر و جزا کا معاملہ ہمارے رب اور بندے کے بیچ کا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے ہم ہر پروگرام میں آپ کو ایک گفٹ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کرتے ہیں، اور ویسے ہمارے علماء بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمایا، وہ بھی ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، آپ کی بھی رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے کچھ بتائیں، میں چوتھائی حصہ آپ کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنا جو دن کا نصف حصہ ہے وہ آپ مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرو، تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے حضور، جیسے آپ کا حکم۔ تو اس کے بعد پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن میں تیسرا حصہ جو ہے نا آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہوں، اور اس کے علاوہ دیگر جو وظائف ہیں وہ چوتھا حصہ رکھ لیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے آخر میں فرمایا، اے میرے پیارے بندے، اگر ہر وقت ہی تم میری ذات اقدس پہ درود پاک پڑھ، اس میں تمہاری بھلائی ہے، تو سارے کام اللہ رب العزت اپنے ذمے لے لے گا اور اس میں فائدہ آپ ہی کا ہے۔ آئیے
ہمارے نہایت ہی قابل صد احترام حضرت علامہ مفکر اسلام محمد حفیظ اللہ فروقی صاحب رہنما ہیں پاکستان علماء کونسل قبلہ۔ چونکہ دوسرا عشرہ شروع ہے تو دوسرے عشرے کی فضیلت بتائیں ہمیں، اور ہمارے ناظرین کو دوسرے عشرے کے حوالے سے روشنی ڈالیں کہ دوسرے عشرے میں اللہ رب العزت کی کتنی کرم اور کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ویس بھائی، اللہ رب العزت کا فضل ہوا، خالق کائنات نے ہمیں رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سٹی نیوز ایچ ڈی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خوشبوئے رمضان پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس پوری ٹیم کو اسی طرح محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہماری اس محنت کو قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بنائے۔ ایمان والے بندے کے لیے اچھا پلیٹ فارم، اچھی چیز چھوڑنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ہم جو چیز بیان کر رہے ہیں، جو چیز بتا رہے ہیں، یہ لائف ٹائم ہے، اور جو بھی اس پہ عمل کرے گا خالق کائنات اسے دنیاوی نہیں بلکہ اخروی نجات کا ذریعہ بنا دیں گے۔ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، خالق کائنات نے دوسرا عشرہ میری امت کے لیے مغفرت والا عشرہ بنایا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ پہلے عشرے کے اندر اللہ کی رحمت برستی ہے، ایمان والا بندہ گناہ تو کرتا ہے، تو پہلے عشرے میں رب العالمین کی رحمت کے جب سائے میں آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو پہلے عشرے میں گناہوں کو معاف فرما کر رب العالمین اسے دوسرے عشرے میں داخل فرماتے ہیں، اور اسے باقاعدہ سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے پچھلے عشرے کی تیری محنت کو قبول کر کے آج تیرے لیے بخشش کا اعلان فرما دیا۔ اب اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ ملے، اور وہ ملے بھی آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے۔ یعنی محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس مغفرت والے عشرے میں خالق کائنات کی بارگاہ میں آئیں۔ یقیناً آپ کا بھی معمول ہوگا، میرے ناظرین کا بھی معمول ہوگا، نماز تراویح بھی ادا کرتے ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے، 5 وقت نماز کی پابندی تو ہمیشہ ہمارا معمول ہونا چاہیے، اس کی وجہ کہ یہ فرض نماز ہے، اس کی کسی پہ بھی معافی نہیں۔ تو رمضان المبارک میں پھر ایک عمل کریں گے، اللہ رب العزت 700 گنا تک اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر بندے کو دیں۔ بہت خوش ہوئے، جزاک اللہ، سلامت رہیں قبلہ علامہ صاحب، انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ بلا تمہید بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں ہمارے مہمان ثنا خان قاری شہراز علی صاحب۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہ کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ اور خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، خدا
انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں اور انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ بڑی ہی محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے اور ساتھ اپنا عقیدہ بیان کر رہے تھے اور ساتھ عظیم نعت کو شاعر الحاج سرور نقشبندی صاحب کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے۔ میں بلا تمہید چلتا ہوں اپنا محترم المقام ضیاء خان غوری صاحب۔ سر، سب سے بڑا موٹیویشن کے لیے ہماری جو یوتھ ہے آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ سپوز اگر کوئی میٹرک کرتا ہے، کوئی ایف اے کر لیتا ہے، بی اے کر لیتا ہے، تو سب سے پہلے وہ کیا کام کرے جس کے لیے اس کو کامیابیاں ہم جو ایک بنا ہوا ہے کہاوت بنی ہے کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اس کے لیے وہ کب ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت شکریہ ویس بھائی، آپ نے بڑی اہم بات کی جو پچھلے کم و بیش کوئی ایک دہائی سے پاکستان اور پاکستان سے باہر، جسے میں اپنی الفاظ کے ذریعے اپنے نوجوان دوستوں کو، بچوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بڑی نمایاں چیز جسے ہم سب لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ امیر آدمی ہے، یہ غریب آدمی ہے۔ صحیح ہے۔ اور اس کو جب تھوڑا سا ایک سٹیپ میں اور آگے لے کے جاؤں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم وہ امیر اور غریب کہتے کیوں ہیں۔ صحیح ہے۔ جن کے پاس معاشی طور پر جو بندہ مضبوط ہے، ہم اسے کہتے ہیں یہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے، یہ بڑا امیر ہے، اس پہ بڑا کرم ہے اور یہ بڑے مقدروں والا ہے۔ اور دوسری طرف وہ بندہ جو معاشی طور پر کمزور ہے تو وہ اس بندے کو، اس خاندان کو، اس کو کہتے ہیں یہ غریب آدمی ہے، یہ اس پہ کرم نہیں ہے، یہ مقدر مارے نے۔ اور وہ پھر جب اسے ایک سٹیپ میں اور آگے لے کے چلوں تو وہ اور اس کے پیرنٹس سے کہتے ہیں شاید ہمارے مقدر میں ہی غربت لکھی ہوئی ہے، صحیح، اور ہمیں یہی زندگی گزارنی ہے۔ اور میں اس لیول پہ لے جاؤں بات کو کہ مایوسی کی انتہا اس لیول پہ چلی جاتی ہے کہ یہاں تک لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ نے ہمیں پیدا ہی غربت کے لیے کیا ہے۔ تو جب اساتذہ سے اور دین سے اور علماء کرام سے رہنمائی لی گئی، ان سے پوچھا گیا کیا یہ جو لوگ غریب ہیں، کیا ان غریبوں کے غریب ہونے کی وجہ
اللہ کی ان سے کوئی دشمنی ہے؟ اللہ ان کو جان بوجھ کے غریب کرنا چاہتا ہے؟ تو پتہ چلا رب کائنات حدیث قدسی میں فرماتا ہے، اللہ کو کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اے میرے بندے میں تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو میں فوری طور پر اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہوں جو ایک لمحے کے لیے وہ مجھے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی، وہ خود تو بھوکی رہ سکتی ہے، اپنے بچے کو لقمہ کھلاتی ہے، خود گیلے بستر پر سو جاتی ہے، اپنے بچے کو خشک بستر پر سلاتی ہے، اور رب اس ماں کا حوالہ دے کے ہمیں کہتا ہے میرے بندے تیری ماں تجھ سے جتنا پیار کرتی ہے ایسی 70 مائیں ہوں اس کے برابر نہیں، 70 ماؤں سے زیادہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ تو فوری طور پر میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے جو ذات مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ پھر یہ جو غربت کے حالات ہیں، یہ جو میرے گرد جو میری تنگ دستی ہے، یا جو میری زندگی میں ٹھوکریں ہیں، یا جو پریشانیاں ہیں، یا جسے ہم بلائیں کہتے ہیں، جو بلائیں ہیں، ایک کوئی روڑا ہو رہا ہے۔ میں سمجھانا اپنے الفاظ میں چاہوں گا کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آخر یہ ہماری بدحالی، ہماری تنگ دستی، ہماری یہ غربت، ہماری یہ پریشانیوں کی وجہ کیا ہے۔ تو میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو میں نے آپ کے ساتھ جو بات کی تھی تو اس پر ہم نے آپ کو یاد ہوگا بات کی تھی گمان پہ، گمان پہ، کہ گمان بندے کا جیسا گمان ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ویسے ہی اسباب اور وسیلے پیدا کر دیتا ہے۔ تو اب ہمارا کیونکہ بچپن گزرا ہوتا ہے غربت میں، ہم غریب کے گھر میں، بلکہ یہاں میں ایک حوالہ کوٹ کروں گا جو آپ سوشل میڈیا پہ تو کئی حوالوں سے دیکھتے ہیں، لیکن میں اس کی ایتھینٹک اس پرسنالٹی کا نام لے کے آپ کو بتانے لگا ہوں۔ مائکروسافٹ کے مالک ہیں بل گیٹس، جو دنیا کے امیر ترین آدمی ہونے کا بھی اعزاز انہیں حاصل رہا ہے 14 سال تک کم و بیش۔ تو بل گیٹس کہتے ہیں اگر تم غریب کے گھر میں پیدا ہوئے تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، جرم کوئی نہیں ہے، لیکن اگر غریب کے گھر میں رہتے رہتے تم غریب مر جاتے ہو تو یہ تمہارا قصور ہے۔ ارے واہ واہ واہ، تم غریب مر جاتے ہو تو یہ تمہارا قصور ہے۔ تو دوستو بتانے کا مقصد جو میں مشن لے کے پچھلے 12 سالوں سے پاکستان اور پاکستان سے باہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنا نقطہ نظر شیئر کرتا ہوں، لوگ مجھ سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اپنے دلائل بھی دیتے ہیں، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم غریب ہیں، چلے غریب کے گھر میں پیدا ہو گئے، تو میں تو مذاق میں یہاں تک کہتا ہوں کہ غریب کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے، ساڈے ابے دا ہو سکتا ہے، ساڈا نہیں، بلکہ وہ میاں عرفان صاحب تشریف فرما ہیں تو ایک بہت بڑے رائٹر ہیں جن کی دنیا میں بکس پڑھی جاتی ہیں، جو دنیا میں سب سے زیادہ بکس پڑھی جانے والی جو کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہیں اور رابرٹ کیوساکی، ان کی بکس ہے امیر باپ غریب باپ، رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ تو وہ بھی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ غریب کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کو صلاحیت، عزت، ماحول، ہر چیز پرووائڈ کی ہے، اور وہی کہ اقبال کی شاعری کے مطابق کہ آپ اس سے عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں خوشیاں لا سکتے ہیں۔ تو یہی پیغام میں لوگوں تک یہ پہنچا رہا ہوں کہ آپ میں وہ ساری کوالٹیز موجود ہیں، اور وہ جو مجھ سے پوچھتے ہیں آخر ہم کیا کریں، تو وہ جو کیا کرنا ہے یہی میں اپنے الفاظ میں لوگوں تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہی ہمارا مقصد ہے، اور اسی کے لیے میرے مولا نے مجھے یہ عزت بھی دی کہ آج میں بڑے فخر سے آپ کے چینل کے تھرو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو محبت کرنے والے یا جو کامیاب ہونے والے یا رسپانس دینے والے تعداد اب وہ ہزاروں سے لاکھوں میں الحمدللہ جی مجھے الحمدللہ بخوبی واقع۔ اچھا ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں چونکہ بریک کی طرف بڑی بار بار سگنل مل رہے ہیں، تو بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم علامہ صاحب بھی موجود ہیں اور زیاد صاحب بھی، عرفان صاحب بھی اور ہمارے مہمان بھی۔